بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری مائیں بہنیں جو قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں وہ ہمارے چینل پہ آئیں، انشاءاللہ میں ان کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سکھاؤں گی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ آج میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ تلاوت کرتے وقت ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، تلاوت میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا۔ اس کے بعد تبیین، یعنی حرف کو صاف پڑھنا۔ اس کے بعد تحسین، یعنی لحن عرب کے موافق تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد تجوید، یعنی حروف کو مخارج سے صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ ترسیل، یعنی حرفوں کو ہموار کر کے پڑھنا۔ توقیر، یعنی خضوع اور وقار کے ساتھ پڑھنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی تلاوت میں کن عیبوں سے بچنا لازم ہے۔ سب سے پہلے ترعید، مد اور حرکت میں آواز کو ہلانا مکروہ حرام ہے۔ تنفیش، حرکات کا پورا ادا نہ کرنا مکروہ ہے۔ تعجیل، جلدی کرنا جس میں حروف جدا جدا سمجھ نہ آ سکیں، حرام ہے۔ تطنین، یعنی گنگنی آواز سے پڑھنا حرام ہے۔ تہمیز، یعنی ہر حرف کے ساتھ حمزہ ملا دینا حرام ہے۔ تطویل، یعنی حرکات و مداد کو حد سے زیادہ کھینچنا مکروہ ہے۔ ہمہمہ، یعنی مخفف کو مشدد یا مشدد کو مخفف کرنا حرام ہے۔ زمزمہ، گانے کے طریقے پر پڑھنا مکروہ تحریمی، اگر تجوید سے باہر ہو تو حرام ہے۔ ترقیص، آواز نچانا، اگر وہ حد تجوید سے باہر ہو تو حرام ہے۔ عنعنہ، حمزہ کو عین کے ساتھ مخلوط کر کے پڑھنا حرام ہے۔ رکزہ، بے موقع ادغام کرنا حرام ہے۔ تمزیع، حرفوں کو چبا کے پڑھنا مکروہ ہے۔ تعویق، کلمے کے بیچ میں وقف کرنا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دینا حرام ہے۔ وصبہ، حرف اول کو چھوڑ کر اگلے حروف شروع کر دینا حرام ہے۔ یعنی لفظوں کو پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، بغیر کسی مد کے یا کھڑی زبر کے اس کو لمبا نہ کرنا، اور آیت کے بیچ میں بار بار رک جانا اور اپنی آواز کو گانے کی طرز میں لے جانا، یا بہت اونچی آواز سے طرز بنا کے پڑھنا، یا جہاں غنہ کرنا ہے وہاں نہ کرنا،
حرفوں کو چبا کے پڑھنا، پیچھے سے پڑھتے پڑھتے آگے شروع کر دینا، آواز کو نچانا یا گانے کی طرز میں قرآن کریم پڑھنا، یا لفظوں کو لمبا کرنا یا زیادہ زور دے کے پڑھنا، یا جو حرکات ہیں ان کو پورا ادا نہ کرنا، یہ سب عیب ہیں تلاوت میں، ان سے بچنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ